الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ کذالک کانوا یؤفکون۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسم کھا بیٹھیں گے کہ وہ لوگ ایک سال سے زیادہ نہیں رہے، اس طرح یہ لوگ الٹے چلا کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ تم نے نہ وجہ خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو، سو قیامت کا دن یہی ہے لیکن تم یقین نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ غرض اس روز ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے اللہ کی خفگی کا تدارک ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سورت پارہ 21واں سورت الروم کی آیات مبارکہ 55، 56 اور 57 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دروس میں اسبات توحید، اسبات نبوت اور اسبات قیامت اور آخرت اور ابطال شرک وغیرہ کے مضامین بیان ہوتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں گزشتہ آیات میں منکرین توحید کو جتلایا گیا تھا کہ اے منکرو، جس اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے تم سے کہا جاتا ہے وہ وہی تو ہے جس نے تم کو ابتدائے خلقت میں بالکل کمزور اور نادان بچہ بنا کر پیدا کیا، پھر اس کے بعد جوانی میں تم کو طاقت دی، قوت دی، مضبوط بنایا اور پھر کچھ عرصہ بعد وہ جوانی کا نشہ ہرن ہوا تو بڑھاپا آ گیا کہ نہ وہ جوانی کی قوت رہی نہ وہ تندرستی رہی، نہ وہ کھانا پینا رہا، دانتوں نے الگ جواب دے دیا، نگاہ علیحدہ ضعیف ہو گئی، ہاتھ پیروں میں سکت باقی نہ رہی۔ یہ سب کچھ ہو کر ایک سانس باقی ہے، تھوڑے دنوں میں وہ بھی ندارت۔ تو اے منکرو، اگر تم اپنے احوال مختلفوں پر غور کر لو
تو اس کے علیم و قدیر ہونے کیا شک رہتا ہے؟ تم سوچو کہ ایسے کامل العلم، ایسے کامل القدرت اور ایسے کامل الاختیار تم اللہ کی مخالفت کر کے کس نتیجے پر پہنچو گے؟ جبکہ ایک روز قیامت ضرور آنے والی ہے، قیامت کے دن مقرر ہے۔ اب یہاں ان آیات میں وقوع قیامت کے متعلق بتلایا گیا کہ جس روز قیامت قائم ہوگی تو تمام مجرمین کے ہوش اڑ جائیں گے، اور وہاں کی ہول و ہیبت، وہاں کی پریشانی کو دیکھ کر قیامت کو غایت درجہ ناگوار سمجھ کر قسم کھا کر کہیں گے کہ قیامت بہت جلد آ گئی۔ جب وہ دنیا میں تھے تو اس قیامت کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، اور وہ اس سے پہلے 1 سال سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے۔ افسوس کہ بڑی جلد دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، افسوس کریں گے۔ کچھ بھی بولا مہلت نہ ملی، اور جو دنیا میں زیادہ مدت ٹھہرنے کا موقع ملتا تو اس دن کے لیے تیاری کرتے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آ گئی۔ یہاں دنیا میں بھی ایسا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اگر پھانسی کے مجرم کی میعاد 1 ماہ مقرر کی جائے تو جب مہینہ گزر جائے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ مہینہ گزرا ہی نہیں، مصیبت جلدی آ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے اس وقت یہ کہنا جھوٹ اور غلط ہوگا، اسی طرح دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماتے اور الٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ دنیا میں بھی یہ کہتے تھے نا کہ قیامت نہیں آنی، ہم جب مر جائیں گے نا خاک میں خاک ہو جائیں گے، اور حکم لگاتے تھے کہ قیامت میامت کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور کسی اللہ کے سامنے، کسی خدا کے سامنے حاضر ہو کر ہم حساب نہیں دینا۔ الغرض ان منکرین کا تو یہ بیان ہوگا کہ وہ 1 سال سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، لیکن جن کو علم صحیح اور ایمان دیا گیا وہ مومنین، وہ راست باز، اس وقت ان کی تردید کریں گے کہ تم جھوٹ بکتے ہو، تم خود دھوکے میں پڑے ہوئے تھے جو کہتے ہو کہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوا، تم ٹھیک اللہ کے علم اور اس کی خبر اور لوح محفوظ کے موافق قیامت کے دن تک ٹھہرے، 1 منٹ کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ آج این وعدہ کے موافق وہ دن آ پہنچا ہے جسے تم جانتے یا مانتے نہیں تھے۔ اگر پہلے سے اس دن کا یقین کرتے اور ایمان لے آتے اور تیاری کر کے آتے، انبیاء کو نہ جھٹلاتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے اور اس کے وقوع کو پھر جلدی نہ سمجھتے۔ آگے بتلایا گیا کہ اس وقت یہ مجرمین نہ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں گے، نہ کوئی بہانہ بنا سکیں گے، جو کچھ کام آئے ان کے، اور نہ ان سے کہا جائے گا اچھا آپ توبہ اور اطاعت سے اپنے پروردگار کو راضی کر لو۔ توبہ اپنے اللہ کو راضی رکھنا مرنے سے پہلے ہے، سکرات موت سے
پہلے ہے، کیونکہ اس وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا آپ پچھتا ہے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت یہود، تو اب ہمیشہ کی سزا بکنے کے لیے سوا چارہ نہیں۔ تو یہ منکرین اس وقت پچھتائیں گے کہ آج اس دنیا میں جبکہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا موقع ہے، تو ہمیں بھی ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سی سمجھ عطا فرمائیں، اور بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے کی توفیق دیں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنے والا بنا دیں۔ باقی اس سورت کے 3 آیات مبارکہ ہیں، وہ ان کا کل بیان ہوگا، اور اس طرح ہماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورت کل مکمل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔